ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں علی عباس صفا اور اس وقت میں انفال فاؤنڈیشن کی جانب سے، جیسا کہ ہمارے مہمان معززوں سے انفال فاؤنڈیشن کی جانب سے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا ڈاکٹر طلبہ صادق صاحب قبلہ ریوارڈ اینڈ اسکالرشپ 2024 کا پورے ہندوستان میں اہتمام ہے. پوری پریس کانفرنس میں آپ نے ہمارے مہمانوں سے سماعت فرمایا کہ اس اسکالرشپ کا فائدہ کیا ہے اور انفال ایجوکیشن کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے آج کمیونٹی کے لیے کیا کیا کام کر رہی ہے. اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ انفال فاؤنڈیشن کا جو ایک بہت بڑا کام ہے مجگاؤں میں، اس ہاسٹل میں ہم لوگ موجود ہیں، جو انشاءاللہ تصویریں بھی آپ دیکھیں گے، مختلف ملک ہندوستان کے مختلف گوشے سے وہ جو ٹیلنٹ بچے ہیں، جو پڑھنے لکھنے والے ہیں، باقاعدہ انفال فاؤنڈیشن اس ہاسٹل میں ان کے رہنے کا، ان کے کھانے کا، ان کے ایجوکیشن کا، ان کی پڑھائی کا مکمل خیال رکھتی ہے. آئیے جانتے ہیں. اس لیے کہ پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ زیدی صاحب موجود نہیں تھے، اور اس کے علاوہ اویس صاحب سے آپ نے سن لیا ہے، لیکن اویس صاحب سے یہ جاننا ہے کہ بچوں کے لیے کیا کیا سہولیات ہیں. سب سے پہلے زیدی صاحب کی خدمت میں، آپ انفال فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں اور جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ آج اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں، اور واقعا ایجوکیشن کے معاملے میں انفال فاؤنڈیشن جو خدمات انجام دے رہی ہے، لائق مبارکباد ہے. زیدی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش ہے کہ یہ انفال فاؤنڈیشن نے جو ایجوکیشن کو چنا ہے اور جو کام کر رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ناظرین کی خدمت میں، تاکہ لوگوں تک وہ میسج پہنچے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفا بھائی، جیسے آپ کو پتا ہے کہ انفال کافی سارے شعبوں میں کام کر رہا ہے، کافی سارے ڈپارٹمنٹ ہیں. اس میں سے ایک اہم ڈپارٹمنٹ ہے میڈیکل اور ایجوکیشن. ایجوکیشن کے اندر وی آر ڈوئنگ 3، ہمارے پاس الگ الگ طریقے کے کام ہیں. ایک تو ہم لوگ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے ہمارا میکسٹار کا. میکسٹار کے اندر چھوٹا سا بریف دیتا ہوں. میکسٹار کے اندر ایسا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو آل انڈیا پین انڈیا سلیکٹ کرتے ہیں، ان کا ایگزام لیتے ہیں، اس میں سے کچھ بچے ہم چنتے ہیں اور ان کو یہاں لا کے بامبے میں ان کی پڑھائی لکھائی رہنا یہ سب چیزوں کے انتظامات کرتے ہیں. دوسرا ہمارا کام ہے جس میں ہم ایگزام کنڈکٹ کرتے ہیں، لائک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہم لوگوں نے کرایا، ہم لوگوں نے ان سے ٹیسٹ لیا، اور دوسرا ہمارے ان سب چیزوں کے لیے کافی سارے ٹیسٹ کیے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں. تیسرا ہم لوگ ویبنار کنڈکٹ کرتے ہیں جس میں ہم لوگ بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اسکالرشپ گورنمنٹ کیسے دے گی، آپ اس چیزوں کے لیے کیسے کریں گے، آپ لوگ بورڈ کے ایگزام کی تیاری کریں. ہم پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اس معاملے میں، بچوں کو کیسا ٹائم دینا چاہیے اور ان سب چیزوں کے لیے. تو جیسے میں نے بولا کہ میکسٹار جو ہے وہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اور ہم اس چیز پہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں. 28 جنوری کو وی آر کنڈکٹنگ پین انڈیا ٹیسٹ. تو اس کے لیے ہم لوگ سب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اسپیشلی پیرنٹس کے ساتھ کہ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں اور اس چیز میں رجسٹریشن زیادہ سے زیادہ کریں. بہت شکریہ محترم زیدی صاحب. اور واقعا آج ضرورت ہے اس قوم کو ایجوکیشن کی، آج ضرورت ہے اس قوم کو تعلیم کی، اور مولانا ڈاکٹر طلبہ صادق صاحب قبلہ کا یہی خواب تھا جو آج انفال فاؤنڈیشن پورا کر رہی ہے. برادرم اویس دھننجی صاحب، پریس کانفرنس میں ڈاکٹر طلبہ صادق صاحب کے نام پر انفال فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ایجوکیشن بھی ایک قدم ہے آپ نے بتایا. اس ہاسٹل میں ہم موجود ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہاں جو بچے رہتے ہیں ان کے لیے کیا کیا اہتمام، کیا انتظام انفال فاؤنڈیشن کی جانب سے ہوتا ہے. مثلا یہاں پہ ان کے رہنے کا، سونے کا، ان کی ایجوکیشن کا، ان کے کھانے کا، ان کے ناشتے کا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پڑھائی کا بھی، یعنی مکمل کیا آپ ان بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اور کیا 2-3 سال کے لیے ہے، یا وہ غریب پیرنٹ جو آج تک ڈرتے تھے پیسہ نہ ہونے کے سبب اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے تھے، مجگاؤں جیسے ممبئی کے علاقے میں اس ہاسٹل کا رہنا، کیا کیا سہولیات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ بتائیں.
सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई उससे आप तमाम मोमिनीन को अंदाज़ा हो गया होगा कि जो कंपटीशन लेवल है जेई का और जो कंपटीशन लेवल है नीट का, कि जिसमें लाखों बच्चे बैठते हैं और उसके अंदर में बहुत ही यानी 1% बच्चे जो है वो कामयाबी हासिल करते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जिस तरीके से किसी को तैयार किया जा रहा हो ओलंपिक्स के लिए। ये समझाने में आसान होगा कि कोई बच्चा या कोई शख्स अगर ओलंपिक्स में उसको गोल्ड मेडल हासिल करना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है, यानी उसके पूरे उसके दिन का रूटीन उसको फॉलो करना होता है और उसको एक पर्सनल कोच की जरूरत होती है। तो ये मैक्स स्टार्स प्रोग्राम जो है ना, ये बिल्कुल एक पर्सनल कोच की तरह काम कर रहा है और बच्चे के साथ सुबह से लेकर रात तक हम लोग लगे रहते हैं। यानी कि हमारा जो शेड्यूल है वो सुबह 5:30 बजे शुरू हो जाता है और रात के 11:30 बजे तक ये पूरा दिन जो है वो बच्चों का प्लान होता है और उनकी हैंड होल्डिंग इस तरीके से की जाती है पूरे 2 साल तक जी। तब जाके जो है वो इंशाल्लाह हमारे बच्चे गवर्नमेंट सीट्स हासिल करते हैं और गवर्नमेंट सीट्स हासिल करने का क्या फायदा है वो तो आप जानते ही हैं। तो इसको इस तरीके से देखा जाए कि अगर कोई बच्चा ये एग्जाम में बैठकर क्वालिफाई होकर अगर आ जाता है तो हमारी पूरी की पूरी टीम यानी कि हमारे मेंटर्स, हमारे एकेडमिक पार्टनर्स उस बच्चे के साथ इस तरीके से लग जाते हैं कि वो उस बच्चे को नीट में पहुंचाने का मकसद बच्चे का नहीं होता बल्कि हमारा हो जाता है। तो इस तरीके की तैयारी हमारे यहाँ होती है। उनका पूरा ब्रेकफास्ट, उनका लंच, उनका डिनर, उनको यानी अगर इंडोर गेम्स की आप बात करें वो भी प्रोवाइड की जाती है। बाहर बच्चों को हफ्ते में एक बार लेके जाना खिलाने के लिए, बिकॉज रोज 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करना और जाहिर सी बात है वो इंसान है, वो रोबोट नहीं है, तो उनके लिए और भी दूसरी चीजें जो होती है उनकी आउटिंग उसका भी ख्याल हम लोग रखते हैं। यानी कि आप मोमिनीन से दुआ करने की गुजारिश करूंगा कि हमारी टीम के लिए दुआ करें कि वाकई वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह दुआ करें कि उनकी मेहनत का जो है नतीजा उनको मिले। नाज़रीन, मेरी भी यही दुआ है कि परवरदिगार अनफाल फाउंडेशन की इस कोशिश और काविश को कबूल फरमाए और मजीद तरक्की अता फरमाए। यकीन जाने बहुत बड़ी बात है, जो वालिदैन परेशान रहते थे, वाकई बच्चे टैलेंटेड हैं हमारे कौम में, ज्यादा पढ़े लिखे, लेकिन गुर्बत के सबब वालिदैन पेरेंट्स अपने कदम पीछे हटा लेते थे। उनके लिए आज अनफाल फाउंडेशन मेरी जबान में एक फरिश्ता बनकर सामने है और ये हॉस्टल की पूरी कहानी थी। मुझे दीजिए इजाजत। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।